अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में मैं एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आपको तफसील बताने जा रहा हूं, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं। ये वाक़या लाहौर का है, जहां पर अब से कुछ ही रोज़ पहले ये वाक़या पेश आया। उसकी वीडियो भी आ चुकी है। मैं उसकी वीडियो की रोशनी में आपको तफसील बताऊँगा इस वीडियो लॉग में। फिर आपको ये भी बताऊँगा कि इस वीडियो के बनने से पहले क्या हो रहा था, और फिर आगे चल के मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा उन दो खवातीन में से खातून के हवाले से जो कि यकीनन आपको पहले से मालूम नहीं है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पूरे वाक़े का ड्रॉप सीन क्या हुआ दोनों तरफ से, और जो कुछ कहा गया है, जो कुछ फिर इल्ज़ामात लगे हैं, उसकी भी आपको तफसील बताऊंगा। सबसे पहले तो ये वाक़या लाहौर के पार्क का है, जामे शीरीन पार्क है। ये गुलबर्ग में वाक़े है, लिबर्टी मार्केट के करीब है। इसका एक हिस्सा लिबर्टी मार्केट की तरफ है और इसका दूसरा हिस्सा जो है वो फिरदौस मार्केट की तरफ है, जहां पर अभी लाहौर में एक नया अंडरपास भी बना है जिसका इफ्तिताह चीफ मिनिस्टर पंजाब ने किया। इस वीडियो में जो मंजर आम पर आई है, देखा जा सकता है कि दो खवातीन हैं और एक लड़का है, और इनकी आपस में बहस चल रही है। एक दूसरे पर जुमले कहे जा रहे हैं। लड़का हत्ता के हद से आगे गुजरते हुए, हद पार करते हुए वो नामुनासिब अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहा है, जो कि कभी भी कोई भी किसी के लिए अगर इस्तेमाल करे तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। और गालियां दे रहा है, और गालियां देते हुए साथ साथ कुछ ऐसे इशारे भी कर रहा है जिनके बारे में ना वो आपको दिखाए जा सकते हैं, ना उनके बारे में आपको तफसील बताई जा सकती है। वो कुछ ऐसे इशारे हैं जो कि करने वाले को शर्म करनी चाहिए और उसको ये सोचना चाहिए कि ये करके तुम कोई बहादुरी साबित नहीं कर रहे हो या तुम्हारी इससे कोई बाइसे फ़ख्र बात नहीं है। मेरे पास तो अल्फाज भी कम पड़ गए हैं बताने के लिए और ये तफसील इसको एलैबोरेट करते हुए कि जी वो क्या कर रहा था। बहरहाल जी, उम्मीद है कि आप ढके छुपे अल्फाज में समझ गए होंगे। और ख़वातीन सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रही हैं। जो उनसे कह रहा है वो लड़का, जो गालियाँ दे रहा है, जो बुरा भला कह रहा है, जो इल्ज़ामात लगा रहा है, जो उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो सिर्फ आगे से रिस्पॉन्ड कर रही हैं। और फिर हमने देखा कि आपस में अचानक जो है वीडियो में एक दूसरे के हाथापाई भी हुई है। और हाथापाई इसलिए हुई है क्योंकि वो मोबाइल फोन छीनने की कोशिश कर रहा था लड़का, जिससे वो वीडियो बनाई जा रही थी। और फिर लड़के को ये भी कहते हुए सुना गया कि मैं ये स्प्रे लेकर तोड़ दूंगा, और या मैं स्प्रे लेकर आप ही पे इसको स्प्रे कर दूंगा। मैं आप कह रहा हूं, वो तो वहां पर इस तरह का तमीज की बात नहीं कर रहा होगा, तुम ही, उसने कहा। तो खवातीन के पास जिस तरह आजकल का जो सिलसिला चल रहा है, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने दिफा के लिए स्प्रे रखती हैं कि अगर कहीं पे कोई ऐसी हरकत होती है तो वो अपने आप को बचा सकें, डिफेंड कर सकें। तो इस सारी गुफ्तगू के दौरान, इस सारी गालम गलोच के दौरान हमने देखा कि कुछ और लड़के बीच में आते हैं, जिनकी जिस तरह से उस लड़के से बात होती है उससे ये पता चलता है कि ये एक दूसरे को जानते हैं, इनकी आपस में पहले से जान पहचान है, अनजाने नहीं है। और वो लड़का उनसे कह रहा है कि जी वो ही फिर अपना एक अंदाज कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और मैं इनको अभी बताता हूँ ये हैं, ये वो हैं। और लड़कियों ने फिर जो खवातीन बीच में सुनाई दे रही हैं उससे ये पता चल रहा है कि उन्होंने फिर पुलिस को भी कॉल किया और रिपोर्ट किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब हुआ क्यों, यानी कि इस सारी झड़प की वजह क्या थी। एक दूसरे को जो जुमले कहे जा रहे थे वो क्यों कहे जा रहे थे, लड़का गालियां दे रहा था क्यों, लड़के पर इल्ज़ाम क्या था। लड़के पर जनाब इल्ज़ाम ये था कि ये लड़का इंतहाई घटिया हरकत करते हुए, ये दोनों लड़कियां पार्क में मौजूद थीं और उनकी वीडियो बना रहा था। ये लड़का उन दोनों खवातीन की वीडियो बना रहा था, जिस पर जब उन्होंने एतराज़ किया कि हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो, तो उस पर लड़के ने फिर अपना घटियापन दिखाया और उसने जो कुछ कहा उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हुए कार्रवाई हुई है, पुलिस की कार्रवाई हुई। पुलिस ने चूंकि कार्रवाई की तो ये लड़का गिरफ्तार हो चुका है। अब गिरफ्तार होने के बाद ये लड़का क्या कहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो दो खवातीन हैं इनके बारे में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, तो वो भी सुन लीजिए। इन दोनों में से एक का नाम है जी लीना, और ये जो खातून हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। लीना गनी इनका नाम है, ह्यूमन राइट्स ये एक्टिविस्ट हैं। और जो मीशा शफी का केस चल रहा है अली जफ़र के साथ, मीटू भी उसमें आ जाता है, और अली जफ़र की तरफ से अब डेफेमेशन का केस है मीशा शफी पे, और ये सन 2019 में डेफेमेशन का ये केस हुआ है।
اور اس کیس میں جو ایک ٹویٹ ہے اس کو ایز وٹنس شامل کر لیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے خاتون لینا غنی کی طرف سے کہ مجھے اس میں ایز اے وٹنس ڈالا جائے، میری ٹویٹ کو ڈالا جائے، اور اس نے کہا کہ جی میں نے یہ بات نگت نامی خاتون ہیں ان سے میں نے کہی تھی کہ آپ اس پورے کیس میں جو جواب ہے میشا شفیع کا اس میں مجھے بھی شامل کیا جائے۔ اور یہ جو معاملہ ہے اس معاملے میں اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے 18 اپریل سن 2018 سے میں کام کر رہی ہوں ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، اور اس کیس کے اندر وہ یہ خاتون کہتی ہیں کہ جی یہ خواتین کی بڑی ہمت ہے کہ وہ آگے سے پھر بات کرتی ہیں، بولتی ہیں۔ میں میشا شفیع کو پہلے سے نہیں جانتی ہوں، میشا شفیع کے بارے میں اگر یہ سب کہتے ہیں کہ جی میرا ان سے کوئی پہلے سے تعلق تھا، تو میری ان سے صرف ایک ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی 2012 میں ہوئی تھی، اور وہ ملاقات ایک شوٹ کے میک اپ کو لے کر تھی۔ اس کے علاوہ میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ میں ڈیورسی ضرور ہوں، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے عدالت میں بیان کی، اور کچھ چینلز پر یہ کہا گیا کہ لینا غنی نامی خاتون کو مردوں سے نفرت ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ غلط تاثر پیش کیا گیا ہے جو میڈیا میں پیش کیا گیا ہے، میری ایسی کوئی رائے نہیں ہے۔ بہرحال یہ میشا شفیع کے کیس میں می ٹو کی جو کیمپین ہے اس میں وہ کہتی ہیں کہ جی میں بھی شامل ہوں، میں بھی اس کا حصہ ہوں، اور میں سپورٹ کر رہی ہوں میشا شفیع کو، اور یہ بڑی دلیری کی بات ہے کہ کوئی اس طرح سے اٹھے اور بات کرے اور تفصیل بتائے کہ اس کے ساتھ علی ظفر یا کوئی اور کیسے کچھ کرتا رہا ہے یا ان کو ہراساں کرتا رہا۔ اور اس کیس میں لینا غنی صاحبہ نے یہ بھی بتایا کہ جی مجھے جب ایف آئی اے نے بلایا مجھے انٹیروگیٹ کرنے کے لیے، انویسٹیگیٹ سوال جواب کے لیے، تو ان سوالات کے دوران بھی مجھے لگا کہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی انہوں نے کورٹ میں کہی اور آن ریکارڈ ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جی 18 اپریل سن 2018 سے یہ بلکہ ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کام کر رہی ہیں، اور اس ٹویٹ کا بھی انہوں نے حوالہ اپنا دیا کہ جو انہوں نے ٹویٹ کی تھی۔ تو لینا غنی بھی می ٹو کا حصہ ہیں، اور اس ویڈیو میں لینا غنی ہے اور آگے دوسری طرف لڑکا ہے۔ تو لڑکوں کو لے کے، مردوں کو لے کر جو لینا غنی کی پہلے رائے تھی، اب اس میں اور زیادہ جو ہے وہ غصہ یقیناً شامل ہو گیا ہوگا کہ جی مرد حضرات کیا کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں، خواتین کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اور خواتین کو ان کے حقوق نہیں ملتے ہیں، اور خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، مختلف جگہوں پر ہراساں کیا جاتا ہے، اور جو اس طرح کے مارجنلائزڈ لوگ ہیں، یہ لینا غنی صاحبہ کا کہنا ہے کہ یہ ان کے لیے نکلی ہیں آواز اٹھانے کے لیے۔ تو جہاں تک بات ہے لینا غنی کی، اور پھر انہوں نے آگے ٹویٹ کی جو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے فردر وہ کیا کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جی مردوں کے لیے بھی شرم کا مقام ہے۔ یقیناً جی اس طرح کی حرکتیں جب ہوں گی تو مردوں کے لیے بھی شرم کا مقام ہوگا، شرمندگی ہونی بھی چاہیے۔ مردوں کو اس طرح کے مردوں کی نشاندہی کرنے کے بعد ان کو کنڈیم بھی کرنا بہت ضروری ہے، اور ہر کوئی ایک سا نہیں ہوتا، خواتین بھی ہر طرح کی ہوتی ہیں، خواتین میں بھی یہ نہیں ہے کہ سب خواتین اچھی ہیں، یا یہ نہیں کہ سب خواتین بری ہیں، اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ہر جنس سے ان کا تعلق ہوتا ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، اور ہر شعبے سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے۔ میرا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے کہ کبھی کسی ایک شعبے کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جی فلاں شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو وہ سب کے سب، اگر ایک ایسا ہے تو وہ سب کے سب ایسے ہوتے ہیں۔ مانتا ہوں میں کہ جی ایک گندی مچھلی جو ہے وہ پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر ایک شخص کوئی برا ہے تو اس کے ساتھ آپ باقی سب کو بھی رگڑ دیں اور آپ کہہ دیں جی باقی سب بھی برے ہیں، اور اگر کہیں پر کوئی خاتون اچھی نہیں ہے تو کہا جائے جی ساری خواتین ہی ایسی ہوتی ہیں۔ یہ سوچ غلط ہے۔ یہ شعبوں کو بھی جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کے ساتھ جوڑنا نتھی کرنا غلط ہے۔ تو لینا غنی کے بارے میں مجھے تو کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے، لیکن اس میشا شفیع کے کیس میں جو اب تک صورتحال ہے اور جو حقائق سامنے آئے ہیں اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ علی ظفر پر یہ الزام ہی تھا، اور می ٹو کیمپین میں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کچھ حلقوں میں یہ تفصیلات جب ان تک بھی پہنچی ہیں لینا غنی کے بارے میں کہ یہ تو وہ می ٹو والی ہیں، اور یہ میشا شفیع کیس میں بھی گواہ بنی ہوئی ہیں، کیریکٹر وٹنس بنی ہوئی ہیں یہ، اور علی ظفر کے بھی خلاف ہیں، اور یہ مردوں کے حوالے سے بھی ہمیشہ کچھ نہ کچھ زہر اگلتی رہتی ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتی رہتی ہیں، اور یہ سمجھتی ہیں کہ سب مرد ہی ایسے ہوتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ ان کی طرف سے پلانٹڈ ہو، کیونکہ ویڈیو تبھی بننا شروع ہوئی کہ جب یہ سب انسیڈنٹ ہوا۔ اس سے پہلے جب وہ لڑکا بقول لینا غنی کی ان کی ویڈیو بنا رہا تھا
تو اس وقت ویڈیو کیوں نہیں بنی، جس کا لینا غنی نے کہا ہے کہ جی مجھے معاف کر دیں، طنزیہ انداز میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے معاف کر دیں کہ جی میں نے پہلے ویڈیو نہیں بنائی. ظاہری بات ہے پھر جب وہ وقت آیا تو تبھی ویڈیو بنائی گئی. لیکن ان کی اس بات کو لے کر ڈاؤٹس، شکوک و شبہات اٹھائے جا رہے ہیں لوگوں کی طرف سے ان کے بیک گراؤنڈ کو لے کے کہ یہ پہلے سے ہی ان کا علی ظفر والے معاملے میں کود جانا جبکہ ان کا وہ معاملہ نہیں تھا، اور پھر اس میں جو ہے وہ کیریکٹر وٹنس بن جانا، اور پھر نہ صرف کیریکٹر وٹنس بننا بلکہ باقاعدہ پھر عدالتوں میں جانا، پیش ہونا اور اس پورے کیس کو لے کے چلنا. اور میٹو کیمپین کے جو لیڈرز ہیں یا جو اس کارواں کے چلانے والے ہیں ان میں سے ایک کا ہونا، تو اس کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور کنیکٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی لینا غنی تو ویسے ہی مردوں کے اگینسٹ ہیں، خلاف ہیں، تو یہ ان کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ مردوں کو مزید ملائن کرنے کے لیے، کیونکہ یہ کیس بھی چل رہا ہے اور اس کو ذرا اور مزید ہائپ دینے کے لیے انہوں نے یہ سارا پلانٹیڈ ایپیسوڈ کیا ہو. اور جہاں تک اس لڑکے کی بات ہے جی، جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ گرفتار ہو چکا ہے. گرفتار ہونے کے بعد زیر حراست اس نے معافی مانگی ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ تمام خواتین میری بہنیں ہیں اور مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیا جائے. تو یہ میں نے آپ کو آج اس ویڈیو لاگ میں پورے معاملے کی واقعے کی تفصیل بتائی ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.